عمران خان شہباز گل کو ملنے کے لیے اور ان کی اجازت کے لیے خود اسپتال جا رہے ہیں۔ کل عمران خان شہباز گل کی رہائی کے لیے ایک ریلی کی خود قیادت کریں گے۔ کسی مرد کے لیے اس سے بڑا اور کیا نفسیاتی حربہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے کہ اسے برا نہ کر دیا جائے۔ میں یہاں رک جاتا ہوں۔ شہباز گل کے لیے پوری پاکستان تحریک انصاف متحد ہے عمران خان کی ایک قیادت میں اور کھڑی ہے۔ میں دو امپورٹنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے اعلانات کرنا چاہتا ہوں، ان پہ میں بعد میں جانا چاہوں گا، لیکن کسی کو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے، نہ اس پروپیگنڈے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن متاثر ہوں گے کہ لوگ ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ جن دوستوں نے انڈیویجول اوپینینز اگر کوئی اظہار کیے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کا اثاثہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ایسا آدمی ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ باہر کی نوکری چھوڑ کے یہاں ایک دن مرغی خانہ بند ہوا پنجاب والا تو لوگوں نے دیکھا کہ اگلے دن ککڑی ملک سے باہر چلی گئی، لیکن شہباز گل باہر سے گرین کارڈ ہولڈر ہونے کے باوجود اور وہاں فیملی سیٹل خود سیٹل وہ چھوڑ کے وہ پاکستان میں آیا ہے تاکہ عمران خان کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس کے حوالے سے میں دو نئی باتیں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کہا حامد ویر صاحب نے، یہ جو کہا رؤف کلاسہ صاحب کے شو میں، یہ جو کہا کاشف عباسی صاحب نے، یہ جو کہا سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، یہ جو کہا اوریا مقبول جان نے، یہ جو کہا ہارون الرشید صاحب نے، اگر اس وقت جو تازہ معلومات ملی ہیں ہمیں، تازہ ثبوت جو ہمیں ملے ہیں، تازہ واقعات جو ہمارے علم میں آئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے علم میں آئے ہیں، اگر قومی آداب بولنے کے درمیان حائل نہ ہوتے میرے اور شرعی اخلاقیات آڑے نہ آ رہی ہوتی، راستہ نہ روک رہی ہوتی، تو وہ میں جو جرم اس کے خلاف کیا گیا ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاتا۔ جنگوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جنیوا کنونشن منع کرتا ہے اس سلوک سے۔ کسٹوڈیل ٹارچر کی اتنی بری، اتنی گھناؤنی، اتنی ناقابل بیان واردات اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی، کسٹوڈیل ٹارچر کی۔ لیکن ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کچھ عالمی تنظیمیں جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کے پاس تفصیلات ہیں، اور رپٹیئرز جو ہیں مختلف جگہ پہ بین الاقوامی تنظیموں کے، ان کے پاس بھی وہ تفصیلات جو میں قومی آداب اور اسلامی اخلاقیات کی وجہ سے بیان نہیں کر پا رہا، نہ تحریک انصاف اس کو کھول رہی ہے، لیکن آج عدالت میں نے یہ بات کہی کہ کسی مرد کے لیے اس سے بڑا اور کیا نفسیاتی حربہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے کہ اسے برا نہ کر دیا جائے۔ میں یہاں رک جاتا ہوں۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج اسلام آباد پولیس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے ذریعے سے اور کل ایک اشتہار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پولیس کے جرائم جو پولیس اسٹیشن کی لاک اپ میں ہوئے ان کے مطابق، پولیس کے جرائم کے بارے میں گواہی دینے کے لیے آپ پولیس کے پاس پولیس اسٹیشن میں آئیں۔ اس سے بڑا مذاق کوئی ہو سکتا ہے؟ قانون یہ ہے، بین الاقوامی انٹرنیشنل لا یہ ہے، جس کا میں انگریزی میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اردو میں بھی، کہ nobody can sit as judge of his own cause۔ اپنے مقدمے میں کوئی فریق جج نہیں بن سکتا۔
پولیس کہ وہ لوگ جنہوں نے تشدد کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے، پورے پاکستان کی قوم کے، ہمارے اجتماعی اخلاقیات کے، ہماری جو شرعی حدود ہیں ان کے، وہ صحیح معنوں میں ملزم ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی کی بجائے وہ لوگوں کو کہیں کہ کون کون اور بولنا چاہتا ہے جن کے خلاف ہم کارروائی کر سکیں۔ اس لیے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا جہاں تشدد ہوا اس ادارے کے سربراہ کی کسی تحقیقات کو ہم نہیں مانیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اس تشدد کے حوالے سے ایک بورڈ بنا تھا، اس بورڈ نے ایک رپورٹ جاری کی، آپ اپنے ذرائع سے پتہ کر لیں۔ اس رپورٹ کو راتوں رات بدلنے کے لیے راتوں رات پمز کا میڈیکل بورڈ تبدیل کیا گیا اور وہ رپورٹ بھی بدل دی گئی، اور نئی رپورٹ وہ بنائی گئی جو ان جرائم کو چھپانے میں مددگار ثابت ہو۔ آج اسی حوالے سے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کا ریٹ پٹیشن لگی ہوئی تھی، ایک مقدمہ لگا ہوا تھا جس میں نے جا کے دلائل دیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک فادر عدالت میں۔ دو باتیں امپورٹنٹ اور ہیں۔ پہلی بات، عمران خان انہوں نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا اس کا مقصد عمران خان کے خلاف شہباز گل کو مجبور کرنا تھا، توڑنا تھا، اور اس کے لیے سارے اخلاقی حدوں کو پار کرنے والے، قانونی حدوں کو پار کرنے والے، آئینی حدوں کو پار کرنے والے، ضابطوں کو پارا پارا کرنے والے حربے استعمال کیے گئے، لیکن وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان شہباز گل کو ملنے کے لیے اور ان کی اجازت کے لیے خود اسپتال جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ وہ ہمارا اثاثہ ہے، ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ کل عمران خان شہباز گل کی رہائی کے لیے ایک ریلی کی خود قیادت کریں گے۔ کسی کو غلط فہمی میں نہ رہنا دیں گے ہم کہ ہم 25 مئی کے ملزموں کو بھول جائیں گے۔ شہباز گل کے ٹارچر کے جو پولیس کسٹڈی میں ہوا اس پہ کوئی آئیں بائیں شائیں کوئی کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اور بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں جو ہم سارے کے سارے استعمال کریں گے۔ میں صرف ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں صرف ایک ملک ہے سرزمین بے آئین، وہ برطانیہ ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں جمہوریت ہے، اس جمہوری نازیزم کو کہتے ہیں جمہوریت ہے، جہاں منی ہٹلر آیا ہوا ہے، اور وہ ہٹلر وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتا ہے۔ اس کے زمانے میں یہ جو ظلم ہوا ہے اس کو تاریخ بھی کبھی معاف نہیں کرے گی، پاکستان کی قوم بھی معاف نہیں کرے گی، اور پاکستان تحریک انصاف ظالموں کو کٹہرے میں لائے گی۔ آج اس کا ایک تازہ مظاہرہ ہوا، آپ نے دیکھا شہباز گل کو جس طریقے سے پیش کیا گیا، اس طریقے سے کبھی پاکستان کے اندر غداری کے مقدمے بھی درج ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر دہشت کے مقدمے بھی درج ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر اخلاقی مقدمے بھی درج ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر منشیات کی برآمدگی کے بھی بڑے بڑے مقدمے درج ہوئے ہیں۔ ملزموں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا، اور ٹھیک کیا گیا، اس لیے کہ آئین کا آرٹیکل 14(2) کہتا ہے اور ایک کہتا ہے کہ کسی کو حراست کے دوران کسی دوسرے کے خلاف بیان دینے کی گواہی تیار کرنے کے لیے ٹارچر نہیں کیا جا سکتا، آئین منع کرتا ہے۔ اور اصل میں جو سرزمین بے آئین ہے وہاں ایسا جرم نہیں ہو سکتا جس طرح سے پاکستان کو سرزمین با آئین ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ یہ جرم ہوا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس جرم کے خلاف سارے آئینی، قانونی، پارلیمانی، اس لیے کہ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی آپ سے بات کریں گے، ڈاکٹر شہزاد وسیم، اور پولیٹیکل اور
جو الٹیمیٹ ساورن ہے پاکستان میں، جس کے قدموں سے لوگوں کو اقتدار ملتا ہے، عوام، ہم ساری جگہ پہ انشاءاللہ العزیز یہ آواز اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن